الرحیم مسئلہ رفع الیدین پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران ہمیں ایک کتاب ملی نور العینین کے نام سے، جس کتاب کے اندر بھرپور کوشش کی گئی کہ وہ جتنی روایات ہیں جو رفع الیدین نہ کرنے کے حوالے سے ہیں ان روایتوں کو کسی طرح ضعیف قرار دیا جائے، اور اس کتاب کے اندر بے شمار قسم کے حوالے دیے گئے اور کتاب کا حجم بڑھایا گیا، بلکہ ان احادیث کو ضعیف قرار دینے میں اتنی کوشش کی گئی کہ اس کوشش میں اپنے ایک آئنسٹائن کو بھی نہ چھوڑا۔ ایک شخص ہیں کہ جنہیں بعض لوگ آئنسٹائن تصور کرتے ہیں، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 137 پر انہیں بھی موصوف کوستے رہے کہ انہوں نے رفع یدین نہ کرنے کی ایک حدیث کی تصحیح کیوں کر دی۔ اس کتاب کے اندر متعدد حوالے پیش کیے گئے کتاب کا حجم بڑھانے کے لیے، اور اعتراض یہ کیا گیا کہ یہاں اس حدیث کی سند کے اندر حضرت سفیان ثوری موجود ہیں، تو سفیان ثوری مدلس راوی ہیں، اور مدلس کی آن والی روایت جو ہے وہ صحیحین کے علاوہ قابل قبول نہیں ہے، اور مدلس ہونے پر بے شمار حوالے دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بعض لوگ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ کتاب پڑھ لی ہے، اب ہم محدث کبیر بن چکے ہیں، اور ان کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے کہ انڈا دینے کے بعد مرغی کی کیفیت، مرغی پورے محلے کو اپنے سر کو اٹھا لیتی ہے۔ اسی طرح یہ کتاب پڑھنے کے بعد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم محدث بن چکے ہیں، ہمارے پاس علم حدیث کا سارا علم جو ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ پہلے تو بہت سارے اقوال پیش کیے گئے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں۔ یہ اقوال پیش کرنا درست نہیں، اس وجہ سے کہ فریق مخالف میں جو لوگ ہیں وہ بھی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس ہی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تو حوالے اس لیے دی جاتے، علماء کے اقوال یا محدثین کے اقوال تب پیش کیے جاتے کہ فریق مخالف اس بات کو نہ تسلیم کرتا کہ سفیان ثوری مدلس نہیں ہے، بلکہ فریق مخالف بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ آپ مدلس ہیں۔ لیکن اس کتاب کے نور العینین کے صفحہ نمبر 138 پر جو بحث کی گئی، وہاں عوام الناس کو مغالطہ دیا گیا طبقہ ثانیہ کے اعتبار سے۔ جن محدثین نے امام سفیان ثوری کو مدلس کہا، انہوں نے ہی مدلسین کے طبقے بنائے ہیں، اور انہوں نے یہ اصول بنایا کہ پہلے اور دوسرے طبقے کے جو مدلسین ہیں ان کی روایت آنے والی قابل قبول ہے۔ اب کسی طرح تو ضعیف قرار دینا تھا اس حدیث کو، تو اپنی کتاب نور العینین کے صفحہ نمبر 138 پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درج بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ غضب کے مدلس ہیں، لہذا ان کو درجہ ثانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو طبقہ ثانیہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس کا رد کیا، کہتے ہیں کہ ذکر کرنا غلط ہے اس لیے کہ حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر سے قبل سفیان ثوری کو طبقہ ثالث کے اندر ذکر کیا۔ جب امام حاکم کی کتابوں کی طرف ہم گئے کہ وہاں دیکھا جائے کہ انہوں نے کس طبقے میں شامل کیا، تو امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر طبقات کا لفظی استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ نے ستۃ اجناس کے الفاظ ہیں، آپ نے مدلسین کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، لیکن موصوف بضد ہیں کہ ان اجناس کے لفظ کو کسی طرح طبقہ ثابت کیا جائے۔ اب چاہیے تو یہ کہ اگر امام حاکم کی اس تحقیق کو لیا گیا ہے، تو اگر باقی امام حاکم کی کسی تحقیق سے اتفاق کریں نہ کریں، کم از کم اس سے تو اتفاق کر لیں، کم از کم سفیان ثوری کو تو مدلس قرار دے دیں۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوا، معاملہ ہوا اس کے خلاف۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے 6 اجناس قائم کی، اور ان میں سے پہلی جنس کے اندر جس راوی کو امام حاکم نے ذکر کیا ہے، بہت سارے راویوں کو ذکر کیا، ان میں سے ایک راوی ہے طلحہ بن نافع۔ امام حاکم نے جنس اول کے اندر طلحہ بن نافع کو ذکر کیا، لیکن خود یہی موصوف جنہوں نے نور العینین لکھی، انہوں نے نور العینین کے علاوہ ایک کتاب فتح المبین بھی لکھی، اور اس کتاب کے اندر طبقات المدلسین کے حوالے سے گفتگو کی، طبقے بنائے۔ وہ راوی جسے امام حاکم نے جنس اول میں ذکر کیا تھا طلحہ بن نافع، اس راوی کو اٹھایا اور اٹھا کے
اپنی کتاب کے طبقہ سادس کے اندر رکھ دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ نے امام حاکم کی جنس اول سے اتفاق نہیں کیا۔ اب آئیں جنس ثانی کی طرف۔ جنس ثانی کے اندر بھی آپ نے بہت سارے راویوں کا ذکر کیا، اور انہی میں سے ایک راوی ہے حشیم بن بشیر۔ امام حاکم نے انہیں جنس ثانی کے اندر ذکر کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر امام حاکم کا قول پیش کیا ہے حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے تو ان کی جنس ثانی سے بھی آپ اتفاق کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امام حاکم نے جس راوی کو جنس ثانی کے اندر ذکر کیا تھا، انہوں نے اسی راوی کو اٹھایا اور اپنی کتاب جو طبقات المدلسین کے حوالے سے لکھی، اس کتاب کی اس راوی کو جنس ثانی والے کو، جس کو امام حاکم نے جنس ثانی میں لکھا تھا، اسے اٹھایا اور طبقہ ثالث کے اندر شامل کر دیا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کو جنس اول سے بھی اختلاف، جنس ثانی سے بھی اختلاف، لیکن جنس ثالث میں صرف سفیان ثوری کی بات آئی تو آپ نے امام حاکم سے اتفاق کیا؟ اب ہم جنس ثالث کی طرف۔ جنس ثالث میں امام حاکم نے صرف حضرت سفیان ثوری کو ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور بھی راویوں کا ذکر کیا ہے، اور ان راویوں میں ایک راوی عیسیٰ بن موسیٰ بھی ہیں۔ امام حاکم نے انہیں جنس ثالث میں ذکر کیا، لیکن صاحب نے جب اپنی کتاب کے اندر اس راوی کو لکھا تو جنس ثالث کے اندر نہیں بلکہ اس عیسیٰ بن موسیٰ کو طبقہ رابع کا مدلس قرار دیا۔ لہذا اس سے پتہ چلا کہ آپ نے قول تو امام حاکم کا پیش کیا، لیکن آپ خود امام حاکم کی اس تحقیق کی جنس اول سے بھی آپ کو اتفاق نہیں، جنس ثانی سے بھی نہیں، یہاں تک کہ جنس ثالث سے بھی آپ کو اتفاق نہیں۔ وہ راوی جن کو امام حاکم نے جنس اول میں ذکر کیا، اس کو آپ نے طبقہ ثالثہ میں ذکر کر دیا۔ جس کو آپ نے طبقہ ثانیہ میں ذکر کیا امام حاکم نے، آپ نے اسی راوی کو اٹھایا اور طبقہ ثالثہ کے اندر ذکر کر دیا۔ جس کو طبقہ ثالثہ میں یا جنس ثالثہ میں امام حاکم نے ذکر کیا، آپ نے اٹھایا اور طبقہ رابع میں رکھ دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امام حاکم کی اس تحقیق سے آپ نے اتفاق نہیں کیا۔ یہ صرف ایک تحقیق ہے امام حاکم کی، امام حاکم کی صرف ایک تحقیق۔ متعدد مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں امام حاکم نے بعض روایات کی تصحیح کی، انہیں صحیح کہا، اور امام ذہبی نے آپ کی موافقت کی ہے، لیکن صاحب نے اپنے مقالات کے انہی روایات کو غلط قرار دیا۔ تو وہ تحقیق جس سے آپ کا اپنا اتفاق نہیں، جس کی جنس اول سے آپ کو اتفاق نہیں، جنس ثانی سے اتفاق نہیں، جنس ثالث سے بھی آپ کو اتفاق نہیں، پھر اس تحقیق کو، اس قول کو مخالفین کے لیے بطور دلیل پیش کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟